بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب حمد و ثنا اس خالق حقیقی کے لیے ہے جو ہر شے کے وجود سے پہلے بھی تھا اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا، جس نے کائنات کو تخلیق کیا بغیر کسی نمونے، بغیر کسی سانچے۔ اسی نے زمین و آسمان کو بنایا، فرشتوں، جنوں، حیوانوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 102 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ یہ وہ آغاز ہے جہاں سے تخلیق کی داستان شروع ہوتی ہے، جہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ یہ ہے تخلیق کائنات کا پہلا حصہ، یعنی مخلوق کی ابتدا۔ سائنس، قرآن اور تاریخ کی روشنی میں ایک فکری سفر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹلس ٹیلی ویژن۔ میں ہوں ملک علیزہ سحر، پیشکش ملک محمد حسیب آوان۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ ستارے، نہ وقت، نہ خلا، تو پھر تھا کیا؟ صرف ایک ہستی تھی جو ہر شے کے ظہور سے پہلے موجود تھی۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا جو ہر عقل رکھنے والا انسان سوچتا ہے، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے وہ کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اما میں تھا، یعنی باریک بادل میں تھا، اس کے نیچے بھی ہوا تھی اور اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اور اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ زمین و آسمان کے تخلیق سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش پیدا فرمایا۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت 7 میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی جب کچھ نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان، تو صرف اللہ تھا، اور اس نے سب سے پہلے پانی پر اپنا عرش قائم فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تخلیق کی پہلی لکیر کھینچی گئی، جہاں فنا کے پردے چاک ہوئے اور وجود کی روشنی پھوٹی۔ قلم کی تخلیق، آغاز تقدیر۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی پر قائم فرمایا، پھر اللہ نے سب سے پہلی مخلوق قلم کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی۔ پھر اس سے فرمایا کہ لکھو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر کا آغاز ہوا، جو ہونا تھا، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا، سب کچھ لوح محفوظ میں قلم بند کر دیا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ جو تمہیں ملا وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو تم سے چھوٹ گیا وہ کبھی تمہیں ملنے والا نہیں تھا۔ یہ عقیدہ کہ تقدیر اللہ کی لکھی ہوئی ہے اور قلم اس کا پہلا کاتب ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور جس کو یقین نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے قیامت تک کے ہر واقعے کو لکھوا لیا تو وہ سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، جس میں تقدیر، تاریخ، موت، رزق اور تمام کائناتی فیصلے لکھے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں یہ دنیا کیسے شروع ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا، پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے عالم مادہ کا آغاز ہوا، آسمانوں کو اٹھایا گیا، زمین کو بچھایا گیا، رات و دن کا نظام، ستارے، سیارے، پہاڑ اور سمندر، سب کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ سب کچھ پہلے سے لوح محفوظ میں رقم ہو چکا تھا، قلم لکھ چکا تھا، اور کائنات آگے بڑھنے لگی۔ یہ سب کچھ ایک ہی قدرت کی مہر ہے،
اللہ تعالی جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ کائنات ابھی پیدا بھی نہ ہوئی تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ لوح، نہ قلم، نہ فرشتے، نہ انسان، تب بھی اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیر کا اندازہ لگا لیا تھا۔ یہ صرف اندازہ نہیں تھا، ایک کتاب جو اللہ نے 2000 سال پہلے لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب سے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن سے سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا۔ سوچئے، تقدیر کائنات سے بھی پہلے لکھی گئی۔ اللہ جانتا تھا کون پیدا ہوگا، کیا کرے گا، کہاں جائے گا، یہ سب لکھا جا چکا تھا۔ عرش کے سائے میں پانی کی سطح پر لوح محفوظ میں، یہی ہے آغاز تقدیر۔ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھتے ہیں۔ تخلیق کائنات کے اس پہلی قسط میں ہم نے جانا کہ تخلیق سے پہلے کیا تھا، صرف اللہ اور اس کا عرش جو کہ پانی پر قائم تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ پہلا لمحہ کب آیا جب آدم سے وجود نے جنم لیا؟ وہ پہلا حکم کب دیا گیا جس سے کائنات وجود میں آئی؟ اگلی قسط میں ہم اتریں گے تخلیق کی گہرائیوں میں، جہاں سائنسی نظریات، قرآنی آیات اور روایات نبوی ایک نئی روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوں گی۔ دیکھنا نہ بھولیے تخلیق کائنات صرف ایٹلس ٹیلی ویژن پر۔